بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وكما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اس علاقے کے معزز بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اس ادارے میں آ کر کے مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ہی ایک بچے مولانا مبارک حسین صاحب نے جنگل میں منگل کی مثال قائم کر رکھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ تمام شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ مولانا کی بھی، اس ادارے کی اور تمام مدارس کی، تمام اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ، ہماری اور آپ سب کی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم قرآن کریم کے اختتام کی تقریب میں شامل ہیں۔ یہ مجلس واقعتاً بہت بابرکت مجلس ہے، اور بابرکت مجلس کی برکت سے ہم سب اور آپ خوش بخت ہیں، نیک بخت ہیں، سعادت مند ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بابرکت اور نورانی اور قرآنی محفل میں بیٹھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ قرآن حکیم آسمانی کتابوں میں سے ایک آخری کتاب ہے۔ آسمان سے بہت ساری کتابیں نازل ہوئیں، بڑی بڑی 4 مشہور کتاب توریت، زبور، انجیل اور قرآن حکیم، اور چھوٹی چھوٹی کتاب لٹریچر پمفلیٹ کی شکل میں، جن کو عربی میں صحیفے صحف کہا جاتا ہے۔ کتاب سے چھوٹے چھوٹے سینکڑوں کی تعداد میں وہ نازل ہوئے، جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو قرآن حکیم اور جو دوسری آسمانی کتاب تھی، ان میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، اور قرآن حکیم کو 3 طریقے سے امتیاز حاصل ہے دیگر آسمانی کتابوں کے مقابلے میں۔ پہلی خصوصیت اور امتیاز تو قرآن حکیم کو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں تھیں، ان سب کو ایک دم سے نازل فرمایا، ایک دم تھیلا میں بند، ایک دم زبور، توریت، انجیل ایک دم نازل ہوئی۔ قرآن حکیم کی نزول کی جو ترتیب ہے، جو شکل ہے، وہ ان سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن حکیم ایک دم نازل نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اور سب سے پہلی وحی بہت مشہور، سب لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے ابتدا ہوئی۔ اور غالباً سب سے آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہاں کر کے قرآن کریم مکمل ہوا۔ تو ایک تو امتیاز قرآن حکیم کو یہ حاصل ہے کہ قرآن حکیم ایک دم نازل نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ دوسرا امتیاز اور خصوصیت قرآن حکیم کو یہ حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اور متعلقہ نبی کے لیے وہ کتابیں دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ داؤد یہ زبور ہے، موسیٰ یہ توریت ہے، عیسیٰ یہ انجیل ہے، اس کی حفاظت تم کو تمہاری امت کو کرنی ہے۔ ہمیں کوئی مطلب نہیں کہ اس کتاب کے اندر چینجنگ ہو، امینڈمنٹ ہو، سنشودھن ہو، ترمیم ہو، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جب قرآن حکیم کے اتارنے کی باری آئی تو اللہ رب العالمین یہ نہیں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے، قرآن حکیم ہے،
اور اس کی حفاظت تم کو اور تمہاری امت کو کرنی ہے۔ ایسا نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن کریم کو ہم اتار رہے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ سمجھ باری بات؟ توریت بھی اللہ نے اتاری، زبور بھی، انجیل بھی، لیکن نہیں فرمایا کہ ہم اتار رہے ہیں حفاظت ہم کریں گے۔ یہ صرف اور صرف قرآن حکیم کو امتیاز حاصل ہے کہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہم اتار رہے ہیں میرے محبوب، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ ماشاءاللہ میرے دائیں بائیں میرے سامنے بہت جید الاستعداد علماء کرام تشریف فرما ہے، مفتیان نظام موجود ہیں، آپ سب جانتے ہیں اور مجھ سے الحمدللہ زیادہ جانتے ہیں، مجھے اس بات کا بھی اعتراف ہے۔ تو قرآن حکیم آہستہ آہستہ نازل ہوا، احکم الحاکمین نے اتارنے کے ساتھ ساتھ حفاظت کی بھی ضمانت دے دی، ہم اتار رہے ہیں حفاظت ہم کریں گے۔ قرآن حکیم جب اترتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا حصہ پڑھاتے سکھاتے، تو آپ علیہ السلام جلدی جلدی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رٹا کرتے، جیسے حافظ قرآن قاری صاحب، اللہ ان کو عمر برکت نصیب فرمائے، بڑی خدمات انجام دی ہمارے علاقے میں، اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ تو حافظ قرآن جب حفظ کرتے ہیں تو بار بار رکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اس طرح ہم نے بھی قرآن کریم کو رٹا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جلدی جلدی یاد فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ اے میرے محبوب، آپ جب جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ آپ خاموشی کے ساتھ سن لیجئے، جو جبرائیل علیہ السلام سنائیں پڑھائیں آپ سن لیجئے، اور اس فکر سے بالکل بے فکر ہو جائیے کہ میں بھول جاؤں گا۔ اس کا آپ کے دل و دماغ میں رچانا، بسانا، جمانا، محفوظ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور میرے محبوب اس سے آگے بڑھ کے اس کی تفسیر، معانی، یہ سب کچھ سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ تو سن لیجئے خاموشی کے ساتھ جس نے آپ کو سنایا جائے۔ تو یہ قرآن کریم کی ترتیب تھی، نزول تھا۔ تیسری خصوصیت قرآن حکیم کو یہ حاصل ہے، جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھی۔ نہیں سمجھ ماری یہ بات بھی؟ یہ تو سمجھ گئے میرے دائیں بائیں بیٹھے جو علماء کرام، آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور صحیفے وہ کتاب اللہ تو تھیں لیکن کلام اللہ نہیں تھی۔ اب عام آدمی سمجھ رہے ہوں، کہہ رہے ہوں گے مول صاحب یہ کیا فرق ہے کتاب اللہ اور کلام اللہ میں؟ کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی، اللہ کا مضمون تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے توریت کو اور زبور کو اور انجیل کو اور صحیفوں کو پڑھا نہیں، اللہ نے نہیں پڑھا ان کو۔ اور قرآن حکیم کو احکم الحاکمین نے پڑھا، اللہ نے تلاوت فرمائی۔ مخصوص صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے سورہ طٰہٰ وغیرہ کی خود احکم الحاکمین نے تلاوت فرمائی۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب صرف فرشتے تھے، اللہ کی نورانی مخلوق تھی، انسان نہیں تھے، اس وقت میں احکم الحاکمین نے قرآن حکیم کی چند صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ تو اس طرح یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا بولو کلام بھی ہے، اور وہ کتابیں صرف اللہ کی کتابیں تھی، اللہ کا کلام نہیں تھا۔ تو یہ قرآن حکیم کو امتیاز حاصل ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کی حفاظت کی بات ہے، اس دیش میں جب انگریزوں کی حکومت آئی اور 1857 کے بعد ہمارے ملک کے ذرے ذرے پر قابض ہو گئے، تو انہوں نے بیڑا اٹھایا قرآن حکیم کو مٹانے کا۔ بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے تحقیقات چلائی، سازشیں رچی، باقاعدہ مشنریاں تیار کی قرآن حکیم کو مٹانے کے لیے۔ 1857 کے اندر دلی میں 1000 سے زائد مدارس تھے جن پر بلڈوزر چلا دیے گئے، اور 51,500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ 3.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے نظر آتش کیے گئے اور ان کی راکھ جمنا ندی میں بہائی گئی۔
क्यों? उनसे पूछते कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा देखिए, मदारिस को हम इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि इनमें कुरान हकीम की तालीम होती है। उलमा को इसलिए ख़त्म कर रहे हैं, ये कुरान करीम की तालीम देते हैं। और कुरान हकीम को इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि ना रहे बांस तो ना बजे बांसुरी। जब किताब ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा? इसलिए हम चाहते हैं कि कुरान ख़त्म हो जाए। सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आ रही है, सहारनपुर के एक देहात में हाफिज याकूब साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम आता है। एक देहात में छोटे से मकतब में छप्पर में बैठ करके बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाया करते। अंग्रेजी एजेंट उनके पास पहुंचे, उनसे जाके कहा हाफिज साहब ये देखो तुम्हारे खिलाफ वारंट, तुम कुरान की तालीम देते हो। हाफिज साहब ने बड़े इत्मीनान से फरमाया हाँ मैं कुरान करीम की तालीम देता हूँ, तालीम देते देते ही मरना चाहता हूँ। बड़े इत्मीनान से उन्होंने अपना तारुफ कराया, हम अंग्रेजी एजेंट हैं, सिपाही हैं, हमको ये हुक्म मिला है कि जितने कुरान हकीम आपकी मस्जिद में, मदरसे में, मकतब में मौजूद हैं वो जमा करो, हम अंग्रेज के खजाने में जमा करें। हाफिज साहब ने सिपाही में हाथ मारा, बच्चों खामोश हो जाओ। बच्चे खामोश हो गए। ये इशारा समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने असातिज़ा का, जरा से इशारा कर देते हैं सब खामोश हो जाते हैं कि कोई अहम बात कारी साहब फरमाने वाले हैं। सब बच्चे खामोश हो गए। फरमाया जितने कुरान करीम के नुस्खे मस्जिद में वो लाके जमा करो, जो मकतब में वो लाके जमा करो, और यहाँ तक कि तुम्हारे घरों में भी हो तो वो भी लाके जमा करो। जमा करके उन्होंने चादर बिछाई, कुरान करीम जमाए, गट्ठड़ बांध के सर पे लाद के चल दिए। जब दरवाजे पर पहुंचे तो हाफिज याकूब साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह उन्होंने आवाज दी भाई जरा आना, वापिस एक बात सुनना। वो वापिस आए और हाफिज साहब ने कहा कि भाई बैठ जाइए। उनको दोबारा बिठलाया और एक बच्चे से कहा पढ़ो बेटा पहला पारा, दूसरे से कहा बेटा दूसरा पारा, तीसरे से तीसरा पारा। इस तरह हाफिज याकूब साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने 30 बच्चे खड़े कर दिए और 20-25 मिनट में पूरा अल्लाह का कुरान सुनवा दिया। ओह भाई सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ ला चुके हैं इंशाअल्लाह। तो 20-25 मिनट में पूरा अल्लाह का कुरान सुनवा दिया। वो ताज्जुब में रह गए, किताब तो हमारे गट्ठड़ में बंधी हुई है और ये बच्चे इस तरीके से पढ़ रहे हैं। देखो तारीख का मुताला करना चाहिए। तारीख बताती है उन अंग्रेज एजेंटों ने अपने चादरों के गिरह खोली, कुरान करीम वापस किए, पल्ला झाड़ के वापस गए और जाके अपने गुरु घंटालों से ये कहा कि देखिए आपका मिशन है कुरान हकीम को मिटाना और इसके पीछे बहुत पैसा खर्च किया, बहुत जाने दी, मदारिस पर बुलडोजर चलाए, लेकिन ये आपकी सोच बेइंतहा गलत है। वो कैसे? कि हम अपनी आंखों से देख कर आए कि 8-8, 10-10 साल के बच्चे इस कुरान करीम को अपने सीने के अंदर लिए फिर रहे, और तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों कुरान हकीम को मिटाने वाले आ जाएं तो कुरान हकीम नहीं मिल सकता। भाई नहीं मिल सकता ना, जोर से बोलो, नहीं मिल सकता। और ये कुरान करीम का ही मोजिज़ा है। दुनिया में मैं कहता हूँ पूरे एतमाद के साथ, वो कायदा होता है कायदा बगदादी, कोई मौलवी साहब पूरे कायदा बगदादी को हिफ्ज नहीं सुना सकता। आशिमुनान तक तो मेरे भी याद है, लेकिन आशिमुनान में जाके बात आगे पीछे हो जाती है, नहीं सुना सकते। तो क्यों? इसलिए कि अहकमुल हाकिमीन का कुरान ही ऐसा है, अल्लाह का कलाम ही ऐसा है कि जिसको महफूज कर लेते हैं। इसके अलावा कोई किताब ऐसी नहीं जिसका कोई हाफिज मिल जाए। तो मेरे अजीज भाइयों, कुरान हकीम कयामत तक के लिए आने वाली किताब है। कयामत तक इसमें कोई अमेंडमेंट, कोई तरमीम नहीं हो सकती। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम इसी कुरान करीम की इख्तिताम की तकरीब में यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और इस इदारे को अल्लाह ताला नज़र बसर महफूज फरमाए। और ये बच्चा जो अभी आपके सामने आखिरी असबाब सुनाएगा, ये बड़ा खुशबख्त है और इसके माँ बाप वो भी बहुत नेक वक्त हैं कि जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान करीम की तालीम के लिए वक्त किया। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इकराम जो तशरीफ़ लाए, ख़ास तौर से हमारे बुज़ुर्ग और हमारे इलाकाई मेवात की नूरानियत और रूहानियत हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में खूब। आज कल हज़रत बीमार है, इसलिए ख़ास हज़रत के लिए दुआ करना। ये ख़त्म कुरान की तकरीब है और इस वक्त अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। तो अच्छा आखिर में हज़रत को अपना आखिरी सबक सुनाएंगे इंशाअल्लाह।